روح ہے وہ وادی برہوت میں جاتی ہے۔ وادی برہوت جو ہے وہ جہنم کی وادیوں میں سے ایک وادی ہے، جہنم کی وادیوں میں سے ایک وادی ہے۔ تھوڑا سا آگے آ جائے، تھوڑا سا آگے آ جائے تاکہ آواز جو ہے وہ پہنچے۔ سرکار نے ٹھانی ہوئی ہے کہ وقت پہ کہیں بھی نہیں پہنچنا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ مرنے کے بعد دو وادیاں ہیں جہاں پہ انسان کی روح جاتی ہے، ایک وادی برہوت ہے اور ایک وادی سلام ہے۔ امام صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو کافر ہے، منافق ہے، مشرک ہے، اس کی جو روح ہے وہ وادی برہوت میں جاتی ہے۔ وادی برہوت کیا ہے؟ وادی برہوت ایک جہنم کی ایک وادی کا نام ہے جہاں پہ صرف آگ ہی آگ ہے، اور مومن کی روح جو ہے وہ مرنے کے بعد وادی السلام میں اس کو منتقل کیا جاتا ہے۔ متوجہ ہیں آپ سب؟ یہاں پہ ایک جو ہے وہ میں آپ کو بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک مولا حسین کا چاہنے والا تھا، بہت بہت چاہتا تھا۔ اس نے اپنی ماں سے کہا، اے ماں، میرا دل ہے کہ جتنا مجھے محبت ہے، عشق ہے امام حسین سے، تو میں جب مروں تو مولا کے پہلو میں مجھے دفن کیا جائے، یعنی کربلا میں مجھے دفن کیا جائے۔ تو اس کی ماں نے اس سے کہا، وہ کہیں دور کا تھا، عراق کا کہیں دور کا تھا وہ، تو اس کی ماں نے کہا، میرا بیٹا، اگر تیرا کردار اچھا ہوگا، تیرا کردار حسینی ہوگا، تو جب تو مرے گا نا تو کربلا والے تجھے اپنے پاس بلا ہی لیں گے۔ سبحان اللہ۔ اس کی ماں نے تو بول دیا، مگر اس سے نا یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے کہا، مجھے اجازت دے ماں، میں کربلا جانا چاہتا ہوں۔ کہا، ٹھیک ہے بیٹا، جا تو کربلا۔ بڑی پرانی بات ہے، بہت اس وقت یہ سب کچھ نہیں تھا، چھوٹے چھوٹے سے مولا کے مزار تھے اور دروازے رات کو بند کر دیے تھے۔ وہ پہنچا کربلا میں، رات ہو گئی تو وہ رات مولا کی زری کے ساتھ جو ہے وہ سو گئی۔ جو خادمین تھے انہوں نے کنڈی شنڈی لگا کے وہ چلے گئے۔ اب یہ بندہ خواب دیکھ رہا ہے، سویا ہوا خواب دیکھ رہا ہے، کیا کہ جو ہے مولا کے جو مزار ہے اس کے بعد جیسے یہ چار دیواری ہوتی ہے نا، چار دیواری ہوتی ہے، خواب میں دیکھ رہا ہے کہ کوئی ایک بندہ ہے جو اونٹ کے اوپر جو ہے نا جسی طرح تابوت لدے ہوئے، وہ ان کو لا کر حرم کے اندر وہ کہہ رہا ہے، جو لا رہے ہیں اس کو یہاں پہ رکھ دو، اس کو یہاں پہ رکھ دو۔ بہت سارے اونٹ آ رہے ہیں اور وہ کہہ رہا ہے ان کو یہاں پہ رکھ دو۔ وہ سوال کرتا ہے خواب میں، یہ کیا ہے؟ تم کون ہو اور یہ تابوت میں کون ہے؟ کہا، یہ حسین کے چاہنے والے ہیں اور یہ فلاں ملک کا ہے، یہ فلاں قریے کا ہے، یہ فلاں بستی کا ہے، مگر چونکہ ہمیں حکم ہے، ہم انتقال کرنے والے، منتقل کرنے والے، ہماری ڈیوٹی ہے، تو جو بھی حسین والا، حسین مولا سے محبت کرنے والا جہاں بھی مرتا ہے، ہم اس کو اٹھا کے یہاں پہ کربلا میں لے آئیں۔ تو پھر اس نے کہا، میری ماں جو ہے وہ سچ بول رہی تھی۔ ایک بات یہ ہو گئی۔ دوسری بات، آپ رہتے ہیں ہندوستان میں، ایک سوال آپ کے ذہن میں نہیں آ رہا، میرے ذہن میں آ گیا، میں آپ کو وہ سوال بھی کرتا ہوں، جواب بھی دیتا ہوں۔ دیکھیں، ہمارے پاکستان میں بھی لاہور میں ایک ہاسپٹل ہے جس کا نام ہے سر گنگا رام ہاسپٹل۔ کیا نام ہے؟ سر گنگا رام ہاسپٹل۔ اب اس کو بنایا کس نے تھا؟ ایک ہندو تھا جس کا نام گنگا رام تھا، اس نے وہ ہاسپٹل بنوایا تھا۔ حالانکہ دیکھیں، یہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے، اگر آپ صدقہ جاریہ کا کوئی کام کریں تو وہ آپ چلے بھی جائیں تو وہ آپ کا صدقہ جاریہ رہتا ہے۔ ان کے لیے کیا حکم ہے؟ جو ہندو صدقہ جاریہ کرتے ہیں یا بت پرست کرتے ہیں یا ستارہ پرست کرتے ہیں، وہ جو کلمہ توحید نہیں پڑھتے، وہ جو اچھا کام کر جاتے، ان کے لیے یہی حکم ہے۔ وہ کیا حکم ہے کہ اگر وہ کوئی اچھا کام زندگی میں انسانیت کے لیے کرتے ہیں تو اللہ ان کو اس کام کے بدلے میں اس دنیا میں ہی اجر دے دیتا ہے، اس کی عمر کو طولانی کر دیا جاتا ہے، اس کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، مگر وہ جب مرتا ہے تو اس کا نامہ اعمال بند کر دیا جاتا ہے۔
متوجہ ہیں سب. تو لہذا جو بھی ہندو بت پرست جو اچھے کام کرتے ہیں ان کو دنیا میں ہی اس کی جزا دے دی جاتی ہے. یہ ہے وادی السلام قبرستان. یہاں پہ جو ہم نے پڑھا لکھا اور سنا گیا ہے 70,000 انبیاء یہاں پہ دفن ہیں. اس دنیا کا سب سے بڑا یہ قبرستان ہے. تقریباً آپ تو یہاں سے اندر آ گئے نا, یہ 12 کلومیٹر پہ 10 سے 12 کلومیٹر یہ بڑا قبرستان ہے, اور 70,000 انبیاء جو ہیں وہ یہاں پہ دفن ہیں. خود مولا امیر المومنین مولا مشکل کشا امام علی علیہ السلام کے دائیں اور بائیں جناب آدم اور جناب نوح دفن ہیں. متوجہ ہیں ہم سب. مولا علی کی زری کے اندر 2 نبی دفن ہیں. یہی تو جب مولا دنیا سے مولا کی شہادت ہوئی, مولا کی شہادت, تو مولا نے فرمایا کہ میرا جنازہ جو ہے وہ ایک اونٹنی پہ رکھ دینا, وہ جہاں جہاں جائے گی آپ اس کو کچھ بھی نہیں کہنا, ایک مقام پہ تیار قبر ملے گی تو وہیں پہ مجھے دفن کر دیا جائے. دوسرا ہے کہ آپ پیچھے سے میرے وہ تابوت کو اٹھانا, آگے سے خود ہی اٹھ جائے گا, تو جہاں جہاں وہ تابوت جائے گا آپ بس اس کی طرف جانا, اور جہاں پہ وہ تابوت رک جائے آپ بھی رک جانا, دیکھنا قبر آپ کو تیار ملے گی, اسی قبر میں مجھے دفن کر دینا. یہاں پہ اب یہ 2 مقام ہیں اس کے اندر. ایک مقام امام صادق علیہ السلام ہے اور ایک مقام امام مہدی علیہ السلام ہے. میں نے آپ کو سہلا مسجد میں بتایا تھا, مقامات اس کو کہتے ہیں کہ جس میں وہ شخصیت کچھ دیر کے لیے آ کے رہتے ہیں, قیام فرماتے ہیں, پھر وہاں سے کوچ کر جاتے ہیں. تو پھر کیا اس کو لکھا جاتا ہے مقام امام جعفر صادق علیہ السلام اور مقام امام مہدی علیہ السلام. آپ زیارت کیجئے, پھر ہم باہر نکلتے. یہاں پر ایک عمل ہے وہ میں آپ کو بتائے چلوں, اگر کسی کا دل لگے, ہم تو کرتے ہیں, ہمارا یقین ہے. یہاں پہ قبرستان جب آپ باہر نکلیں, کہیں بھی آپ قبروں کے اندر چلے جائیں, باہر چلے, جہاں پہ آپ مٹی دیکھیں وہاں پہ آپ اپنی اسی انگلی سے یا کوئی چھڑی لے کر ایسے جو ہے آپ نشان لگائیں گے. اس نشانات کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنے, پتہ نہیں کس کو اچھا لگے برا لگے, ہمیں اس سے چیز لینا دینا نہیں, مطلب آپ اپنی قبر جو ہے وہ اپنی زندگی میں تیار کریں کہ یہ میری قبر ہے, جب میں مروں تو میری روح کو یہاں پہ لایا جائے. اچھا یہ میرے بابا جان کی ہے, یہ میرے فلانے بھائی کی ہے, یہ میری والدہ کی ہے, یہ میرے چچا کی ہے. آپ سب متوجہ ہیں آپ سب. یہ ہمارا یقین اور اعتماد ہے کہ آپ جس چیز کی بھی آپ وہ نشان لگائیں گے یا ایک قبر کا وہ نشان بنائیں گے مٹی اکٹھی کر کے, تو پھر ایک عقیدہ اپنا اپنا ہے نا جی. اگر بھی مانتا بسم اللہ, تو جو آپ جس کی نشان لگائیں گے یا جس کی قبر کا وہ شبیہ بنائیں گے, جب بندہ مرے گا تو اس کی جو روح کو وادی السلام میں انشاءاللہ لے کے آیا جائے گا. جس کا دل مانے بسم اللہ, جس کا دل نہ مانے آپ عقائد اپنے اپنے ہیں جی. چلیے آپ اندر زیارت کر لیں, پھر ہم انشاءاللہ باہر چلتے ہیں. بسم اللہ.